سر اگر آپ سیم ٹیبل پہ ہیں یا سیم پیج پہ ہیں، جو بھی ٹرم لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے، تو کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا اس کو ایجنڈا آئٹم کے طور پر ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں اس کرائسس سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ کیونکہ روپیہ اس وقت فری فال میں ہے. ہم اس کو جس طرح کلوزنگ کر رہے ہیں انٹر بینک میں، آپ کو پتہ ہے کیسے مینج ہوتی ہے کہ وہ 96 کو 197 پہ ایک ٹرانزیکشن ڈالتے ہیں اور وہاں کلوزنگ کر رہے ہیں. یہ ریئل کرائسس ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ریزرو بھی نہیں ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو کیا آپ نے اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ایجنڈے پہ رکھا ہے کہ اس کو ڈسکس کریں کہ باہر یہ پہلے بھی رکھا گیا تھا، لیکن اب جو حقائق آئے ہیں جو ہم نے آپ کی حکومت میں ہوا ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی؟ ایک میں تو نہیں ہوں کمیٹی میں، لیکن یہاں پر بات ہوئی ہے، پہلی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی. لیکن ہم نے کل حقائق سارے کولیشن پارٹنرز کے سامنے بھی رکھے ہیں کہ یہ چوائسیز ہیں آپ کے پاس، آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کے دو چوائسیز ہیں، یا آپ حکومت میں رہیں، مشکل فیصلے کریں، ایک سیاسی قیمت ادا کریں اور ملک کی معیشت کو استحکام دینے کی کوشش کریں، یا آپ حکومت چھوڑ دیں اور عوام کے پاس چلے جائیں. اور آپ نے کہا کہ فیصلہ اب یہ ہے کہ ہم فیصلہ آپ کی، میں یہ صرف فیصلہ میں اس کو کولیشن کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آج آپ جہاں پر ہیں ان حالات میں آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے ملک نہیں کر سکتے. شاہد خاقان صاحب، اس کے لیے ضروری ہے، ویسے قطع کلامی ہو جائے گی، کہ ضروری ہے کہ شہباز شریف، آصف زرداری اور ایون عمران خان کو آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بلائیں اور وہاں بیٹھ کے یہ چیزیں سامنے ڈسکس کریں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ اتفاق میں صرف یہ نہیں، میں تو کہتا ہوں صدر صاحب کو بھی بلائیں، صدر صاحب کو، چیف منسٹر کو بھی بلائیں، چیئرمین سینٹ، اسپیکر. اس ملک کی ساری قیادت، سول ملٹری، وہاں فیکٹس رکھیں، وہاں پر ہو، فیکٹس رکھیں. یہاں پر ہم کھڑے ہیں، اس کے لیے ہم نے بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں. ایک جماعت یہ کولیشن آج نہیں کر سکتی. آج ہم سب کو ان فیصلوں کو سپورٹ کرنا ہوگا، ان فیصلوں کی مدد کرنی ہوگی، ان فیصلوں کو آگے بڑھانا ہوگا، پھر جا کر معاملات چلیں گے. تو سر اس پہ انیشیٹو بھی تو آپ ہی نے لینا ہے، حکومت میں آپ ہیں، یہ انیشیٹو کوئی اور نہیں لے سکتا. جی بالکل، یہ لینا چاہیے. تو کیوں نہیں لے رہے؟ میں تو سرپرائز ہوں کہ ہم جب ڈوب رہے ہوں تو ہم ڈوبنے کے لیے تو بچنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیے. آپ نے ہر کوشش کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور کب توقع رکھیں پھر اس پہ پیش رفت؟ میں دیکھیں زیادہ صاحب انہی باتوں پر سوچ رہے ہیں، آج بھی ڈسکشن ہوا ہے، دن میں میٹنگ ہوئی تھی، تو مجھے امید ہے اس طرف کوئی سٹیپس لیں گے وہ. کیونکہ یہ اگر ہم نے ابھی نہ کیا تو شاید ہمیں بچ کے نکلنے کا راستہ نہ ملے. وہ کوئی نہ کوئی وہ آ جاتا ہوتا ہے، معین قریشی ٹائپ بندہ پاکستان میں، لیکن دیٹ از ناٹ گڈ فار پاکستان. وہ ہمارا مسئلے کبھی تکلیف ہماری اسے حل نہیں ہوئی. وہ انہوں نے کچھ معاملہ کبھی حل کیا ہے نہ وہ کر سکتے ہیں. یہ وہی لوگ کریں گے جو اس ملک میں رہتے ہیں، جو ان اثرات کا اثر برداشت کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی قیمت میں ہو، چاہے وہ ذاتی قیمت میں ہو، لیکن ملک کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. حل اس کا یہاں سے نکلنا چاہیے. وہ جو عمران خان نعرہ لگاتے ہیں نا امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو یہ کہ امپورٹڈ وزیر اعظم بھی نامنظور کہنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم ہر چند سالوں کے بعد یہ تجربہ کرتے ہیں اور اسے باز نہیں آتے. نعروں سے کام نہیں چلتا. حکومت جو ہوتی ہے وہ جب تک ملک کے عوام کی الیکٹڈ نہ ہو تو مشکل ہوتا ہے کام کرنا.